السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ کی توفیق اور عنایت کے ساتھ 24ویں پارے کی تلاوت سنی اور سنائی گئی ہے۔ سورۃ زمر یہ 23ویں پارے کے آخر سے چلتی آ رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں وہاں ساتھ ہی اپنے بندوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور جہاں خوشخبریاں سناتے ہیں وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں۔ کہیں اللہ کے عذاب کی شدت، حدت، تیزی، گرفت اس کو دیکھ کر بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور نہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، اس کو دیکھ کر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اور بھی ساتھ میں وہ بڑی محبت کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور لیکن یہ بھی بتاؤ کہ میرا رب بڑا بخشنہار ہے۔ تو یہاں بھی سورۃ زمر کے شروع سے مشرکین کی تباہی، ان کی خرابی، اور آخرت میں ان کا جو حشر، ان کے لیے سزا کا ایک لمبا سلسلہ چلا تھا۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت اور بخشش کا بھی اعلان یہاں فرمایا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ پیغمبر فرمائیے کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یعنی اگر انسان غلطی کرے گا جہنم میں جائے گا، کسی کا کیا جائے گا؟ اپنا ہی جائے گا نا۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ وہی تو ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو تھوڑا سا قریب سے سمجھنا چاہیں، معاف کرنے کو، تو ہمارا کوئی چھوٹا ہم سے ہماری بے ادبی کرے، ہماری بات نہ مانے، نافرمانی کرے،
ہاں جی ہمارا حکم نہ مانے تو وہ ہمارے سامنے آیا پھر معافی مانگے تو ہاں جی ہمیں تو غصہ ہوتا ہے، ہاں جی وہ پھر کرے تو ہم تو نہیں جلدی مانتے نا، ذہن میں دل میں چاہے اس کے مطلب اس کو چھوڑ بھی دینا ہو، لیکن ہمارے ذہن میں اس کو ذرا ایک دفعہ مزہ دکھا کے چھوڑیں گے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اتنی عظیم بادشاہت کا مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک دفعہ دل سے مانگی ہوئی معافی کی اتنی قدر کرنے والے ہیں، اللہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ اصل میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا، اس قرآن مجید کی آیت کا شان نزول کہ یہ کب نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ ان ناسا من المشرکین کانوا قتلوا واکثروا، کہ مشرکین میں سے نہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا اور بہت زیادہ قتل کیا، وزنوا واکثروا، اور انہوں نے زنا میں پڑے تو بہت زیادہ زنا کیا۔ لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تعلیم دیتے ہیں، جو آپ باتیں بتلاتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ہم آپ کی باتوں میں آئیں، ہم اسلام قبول کریں تو یہ جو ہمارے زندگی کے گناہ ہیں ان کا کوئی کفارہ ہے تو پھر ہم مسلمان ہوں۔ تو پھر قرآن مجید کی سورۃ فرقان کی آیات بھی نازل ہوئیں اور یہ آیات بھی، ادھر جائیں گے تو کافی لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب۔ ہاں جی، جو اللہ کے ساتھ شرک کو چھوڑ دیں گے، جو زنا کو چھوڑ دیں گے، قتل کو چھوڑ دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، پھر اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ تو پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جتنے بھی تم گناہ گار ہو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے، اللہ کی چاہت آ گئی ہے، ایمان کی سمجھ آ گئی ہے، تو پھر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ توبہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت تو ان لوگوں کو بھی دی ہے جنہوں نے اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دی ہیں، ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت تو ان کو بھی دی ہے جنہوں نے کہا ہے اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین رب بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی جو ہے وہ آفر اور دعوت ان لوگوں کو بھی دی ہے جنہوں نے کہا جی عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب الیم افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ انہوں نے یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں پورا صفحہ کہ جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ آسمان پھٹ جائیں، زمین آسمان جو ہے وہ گر جائے، زمین پھٹ جائے، ہاں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، کہ اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کیوں نہیں کرتے ہیں، ویستغفرون، اپنے رب سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو نہایت بخشنے والے اور رحم فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش طلب کرنے کی دعوت تو اس کو بھی دی جس نے کہا انا ربکم الاعلی، ہاں جی، جس نے کہا جی میرے علاوہ تو رب بھی کوئی نہیں، جس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے برابر نہیں، اس نے اللہ کا انکار کرتے ہوئے خود کو اللہ کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور کہا میں تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى،
تو میں ایسے بندے کو جو میرے ساتھ اتنا جو ہے مخالفت اور مد مقابل آ کر میرا انکار کر کے خود میری جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے، میری اس کو بھی دعوت ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں رب اس کو بھی بہت معاف فرمانے والا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا عظیم سبق ہے، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب معاف فرما سکتے ہیں تو اپنے گھر میں آنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تراویح کا اہتمام کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والے ان لوگوں کو جب وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کیوں نہیں معاف فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمانے والے ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ نہ ہو رمضان چلا جائے اور غفلت میں ہی رہ جائیں، جب سجدے میں جائیں تو رب تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، نماز کے بعد دعا میں بیٹھ کر جو ہے یہ وقت نکالیں، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اور اگر آپ سچے دل سے مانگیں گے اور زندگی میں دوبارہ ایسے گناہ نہ کرنے کا عزم کریں گے، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر اعلان کریں کہ اے میرے بندو، یہاں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور خود گفتگو میں ڈائریکٹ ہو گئے، اے میرے بندو۔ اب یا عبادی میں جو محبت ہے اور جو قربت ہے اور جو بندوں کی تکریم ہے، میرے بندو، جب اللہ نے کہہ دیا میرے بندو، ہاں جی، تو پھر بات ختم ہے، ہاں جی، بات پھر ختم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تمہارے پاس عذاب آنے سے پہلے۔ اگر عذاب آ گیا، تم اتنے غفور الرحیم رب کی مغفرت کو اور اس کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے رحمتوں کے سمندر کو جو ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ نہ لے سکے اور اس کے عذاب کا شکار ہو گئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ان تقول واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب، اپنے رب کی طرف سے جو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن و سنت دیا ہے اس کی تابعداری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک پھر تمہیں اللہ کا عذاب آ کے اپنی گرفت میں لے لے اور تمہیں سوچ بھی نہ آئے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایک مزاج بن چکا ہے کہ جب میں 40 کراس کروں گا پھر میں مسجد میں جاؤں گا، پھر میں شکل سے بھی مسلمان نظر آؤں گا، پھر میرا سر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ڈھکا ہوا ہوگا، پھر میں مسلمان بنوں، پھر میں نمازیں پڑھوں گا۔ تو یہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ 40 سال آپ جئیں گے؟ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے ہاں تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تو اس سے پہلے اپنے رب کی اتباع کرو، فرما برداری کرو۔ پھر یہ نہ ہو ان تقول نفس یا حسرتا، پھر یہ بندہ کہ ہائے افسوس، حسرت کے مارے، افسوس کے مارے ہائے برتا رہے، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے جو اللہ کی جناب میں نے جو نقصان اپنا کر لیا ہے، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑاتا تھا، کوئی یار اتنا بھی کیا ڈرانا ہے، اتنا بھی کیا دھمکانا ہے، اتنے کون سے معاملات، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کی غفلت سے نکلو۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لگا دیتا نا نیکی کے کام پر۔ بھئی اللہ نے آپ کے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے، آپ کے پاؤں نہیں باندھے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ مسجد کی طرف آنا چاہے تو شیطان نے راستے سے ڈنڈا پکڑا ہو، ہاں چل بھئی واپس؟ ایسے نہیں ہوا۔ یا آپ گھر میں جا رہے ہو تو فرشتے نے کان سے پکڑا ہو، چل بھی نماز پڑھنے کے؟ نہیں، انسان کو اختیار ہے، ہاں جی۔ پھر یہ بعد میں اس طرح کی باتیں کوئی نفع نہیں دینے والی ہیں۔ تو فرمایا او تقول حین تری العذاب، یا پھر ایسا ہو کہ جب عذاب آئے تو پھر یہ کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھیجیں تو میں بڑے نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ فرمایا بلا، ایسا نہیں ہوگا، قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری یہ آیات قرآن مجید آئی، فکذبت بہا، تو نے اس کو جھٹلا دیا، واستکبرت،
تم نے اپنے ذہن کی بات کو بڑا جانا، تو نے اپنی سوچ کو بڑا جانا، تو نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی کوئی قدر نہ کی۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر تم نے ان کا انکار کر دیا اپنے عمل کے ساتھ، دل سے مان بھی رہا ہے لیکن عمل سے تو انکاری ہو گیا۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں یا اس پر بدعملی کا شکار ہونے والے ہیں، فرمایا ان کے چہرے اللہ تعالیٰ سیاہ کر دیں گے، ان کے چہرے سیاہ، ذلت امیز ان کا یہ انجام۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یہ تکبر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور انسان نہیں مان رہا۔ ہاں جی وہ شیطان نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے تکبر کیا ہے۔ ہاں جی تکبر، تو جب ہمیں شریعت حکم دے رہی ہے ہم نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے فرما بردار ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات۔ ہاں جی وہ تکبر کرے گا اور ہم تکبر نہیں کریں گے، کیسی عظیم تقسیم ہے ہماری۔ تو فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ہاں جنہوں نے بچاؤ اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، شیطان اور خواہشات کے پیچھے نہیں لگا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کامیابی کی وجہ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر انہیں کوئی وہاں تکلیف، برائی، پریشانی نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کہ ہم نے زندگی میں، آپ یہ آیت بار بار سنے ہیں قرآن مجید میں کہ جو مومن ہے قیامت کے دن غم زدہ نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ تو غم کس بات کا ہوتا ہے بھائی؟ جب جنت نظر آ رہی ہے تو غم زدہ نہیں ہوں گے، مطلب یہ ان کو اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعامات ملیں گے کہ کبھی حسرت اور غم نہیں ہوگا کہ ہم نے زندگی میں اتنی موجوں کی جگہ ضائع کر دی، اتنی نعمتیں تھیں ہم نے جو ہے وہ فراموش کر دی، اتنا حرام کا مال آ رہا تھا جی ایسے کر دی۔ نہیں، وہ خوش رہیں گے۔ ہاں جی غم زدہ نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے کہ اچھا کیا ہم نے دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کر کے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا فرمانے والے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کے کارساز بھی رب العالمین ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کرنے والے ہیں یہی نقصان اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ قل، پیغمبر فرمائیے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ بھی بات ہوئی نا کہ ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے رب۔ ہاں جی تو اس طرح بہت ساری باتیں چلتی رہیں، تو فرمایا کہ ان کو کہو کیا میں اللہ کے علاوہ اور الہ کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ ہمارے ہاں بڑی معروف ہے توحید کے حوالے سے یہ آیت جو سورۃ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہوتے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ اس سے بہت زیادہ گنا بڑی قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس میں نہایت شدت سے شرک کرنے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، پیغمبر یقیناً آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے۔ 18 انبیاء نہیں، کم و بیش لاکھ اور جتنے بھی کہے جاتے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام سنایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے آدم، اے موسیٰ، اے نوح، اے عیسیٰ، یعقوب، اسماعیل، ابراہیم، ہارون، جتنے بھی نام لے لیں ہر ایک کو یہی کہا گیا اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی غیرت کے مقابلے میں آپ کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
تو یہ کتنی سخت بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے تو وہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں۔ اچھا، اگر کوئی کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے؟ تو پھر وہ بات، اگر جو بھی آپ تعویلیں کرتے ہو جس میں شک ہے آپ کے نقطہ نظر سے بھی، تو اتنی سخت سزا کے باعث انسان کو اس شک والی چیز سے تو کوسوں میلوں دور رہنا چاہیے کہ بھائی اس کی تو معافی کوئی نہیں، وہ اس کی تو گرفت میں آگے تو زندگی میں بچنا ہی کچھ نہیں، یہ اتنی بدبودار اور اتنی خبیث چیز ہے شرک۔ تو یہ لوگ بڑے تعویلیں کر کے، بہانے بنا کے، اوپر نیچے باتیں بنا کے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ تو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ اب عبادت اللہ کی، شکر گزاری اللہ کی عبادت کر کے شکر گزاری ہوگی۔ اب آپ کو زندگی میں ساری نعمتیں اللہ دیں اور شکر گزاری، خیر وہ ادھر پنجابی کے بڑے شعر پھر سخت بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، کہ جو رب اتنا عظیم ہے، ہاں جی، اور پھر ساتھ اتنا غفور الرحیم ہے، اور پھر ساتھ بندے کی شرح کے سے زیادہ قریب ہے، اونچا بولو تو تب بھی سنتا ہے، دل میں بات کرو تب بھی سنتا ہے، غصے میں مانگو پھر بھی دیتا ہے، ہاں جی، ہر زبان میں پکارو وہ پھر بھی سنتا ہے۔ ہاں وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اتنا عظیم رب ہے، اس کے اتنے اختیارات ہیں، وہ اتنی بادشاہت کا مالک ہے، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، دنیا میں سمجھ نہیں آتی، جب رب العالمین کی بادشاہت قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے غالب آ جائے گی، پھر سب کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کیسے کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، ساری کی ساری زمین قیامت کے دن رب العالمین کے قبضے میں، ہاتھ میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور یہ آسمان ساتوں کے ساتوں لپیٹ کر اکٹھے کر کے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو بہت پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی گندگی سے تو بہت پاک ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ جب آسمان و زمین اس کے ہاتھ میں ہوں تو پھر اور کسی کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو پھر سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایک دفعہ سور پھونکنے کی وجہ سے زمین پر مر کر گر جائیں گے، الا من شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہیں گے وہ نہیں مرے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر تیرے رب کے نور کی وجہ سے زمین جو ہے وہ چمک جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر کتاب لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، انبیاء کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاء، شہداء کو بھی لایا جائے گا، ہاں جی، اپنے اپنے خون کے ساتھ وہ اپنے رب کے بارگاہ میں آ رہے ہوں گے۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو خون کے رنگ ہیں، ان کے رنگ تو خون کے ہوں گے، لیکن ریحہ ریح المسک، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ہاں جی، تو شہداء کا اپنا مقام۔ فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، قیامت کے دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر بندے کو جو بھی اس نے کام نیکی کا کیا ہوگا، یعنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں بندے کیا کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں نیتوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ
زیادہ جانتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو کافر ہیں ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا، لایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، تو جہنم کی طرف کافروں کو یا نافرمانوں کو جب لایا جائے گا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو جہنم کے جو دروغے ہوں گے، وہاں جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی، وہ پوچھیں گے کہ اتنے بدبخت کیوں ہو، اتنے بدقسمت اور بد نصیب کیوں ہو؟ رب تعالیٰ اتنا معاف فرمانے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں آپ کے کئی مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ صبح و شام بندوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو تم الم یأتکم رسل منکم، بھائی تمہارے پاس کوئی اللہ کا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کا پیغام سناتا، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا، دھمکاتا، تمہیں جو ہے وہ خبردار کرتا، تمہارے کانوں کی کھڑکیوں کو کھولتا، تمہیں ہوش کے ناخن دلواتا، تمہیں سمجھ کی بات سمجھاتا۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتا، لقاء یومکم ھذا قالوا بلا، وہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں آئے تھے۔ اب سمجھ لیں کہ جب ان کو پتہ ہے ہمیں ڈرایا بھی گیا، سکھایا بھی گیا، بتلایا بھی گیا، تو پھر کون کون لوگ اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا کلمہ ہے، عذاب کی بات ہے، پھر کافروں پر وہ ثابت ہو جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم میں رہو ہمیشہ۔ فبئس مثوى المتکبرین، جنہوں نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کے سامنے سر خمے تسلیم نہیں کیا، ہاں جی عاجزی نہیں دکھائی، اپنی نافرمانی میں ڈٹے رہے، تو فرمایا یہ برا ٹھکانہ ہے ایسے متکبرین کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، آخرت کے عذاب سے ڈرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے کی کوشش کی، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے کی، ہاں جی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی، ان کو کہا جائے، ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، جب وہاں آئیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، تو جنت کے فرشتے ان خوش نصیبوں کو کہیں گے تمہیں ہمارا سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنایا، زندگی کو اپنی جو ہے محتاط طریقے سے گزارا، محفوظ طریقے سے تم اپنی زندگی گزار کر آئے ہو، تم بہت اچھے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فادخلوها خالدین، اب جنت میں ہمیشہ موجیں کرو جیسے جی چاہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، پھر وہاں وہ لوگ جنت میں جا کر اپنے رب کی تعریف کریں گے کہ جس رب نے ہم سے جو کیا وعدہ تھا اس کو سچا کر دکھایا، اور ہمیں جنت میں اتنی جگہ دی ہے کہ ہم جہاں مرضی چاہیں جنت میں جو ہے جا کر بیٹھیں، کھیلیں، اپنی معاملات کریں، جنت کی موجیں، جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ موجیں کریں۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کا یہ کتنا عمدہ اور بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرمایا اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔
وقضی بینہم بالحق، پھر لوگوں کے درمیان انصاف سے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل، اور یہ کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف کا حق میرے رب العالمین کے لیے ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔